مسلمانوں کا قافلہ لے کر حضرت ابوبکر حج کے لیے چلے. ایک ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے مکہ اور مدینے کے بیچ میں ذوالحلیفہ. جب حضرت ابوبکر کا قافلہ وہاں تک پہنچا، اب دیکھیں یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، سب مشہور ہے یہ بات کہ سب سے زیادہ صحابہ کرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کسی کو تھا تو وہ حضرت ابوبکر کو تھا. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اگر کسی کو تھا تو وہ کس کو تھا؟ حضرت ابوبکر. اب یہ حضرت ابوبکر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کے لیے جا رہے ہیں. اب ذوالحلیفہ نامی جگہ پر پہنچے تو وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خیمے میں آرام کر رہے ہیں. کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابوبکر کے پاس. اچانک جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آس پاس جو بیٹھے ہوئے صحابہ تھے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں. کیا کہا؟ اللہ کے رسول آ رہے ہیں. صحابہ کرام پریشان ہیں. اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، آپ کو کچھ وہم ہوا ہے، کچھ آپ کو وہم ہوا ہے، خیال آپ کے دل میں آیا اللہ کے رسول کیوں آئیں گے؟ کہا نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز سن رہا ہوں. حالانکہ وہ اونٹنی کہیں 1-2 کلومیٹر دور تھی. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اس اونٹنی پر، اپنی اونٹنی پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، عزبہ اس کا نام تھا. اس اونٹنی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے بھیجا. پہلے حضرت ابوبکر قافلہ لے کر چلے گئے، پیچھے سے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ یہ آیتیں سناؤ، کچھ اعلانات حج میں جا کر کرنا ہے، تم جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کے طور پر اپنی اونٹنی حضرت علی کو دی. اب حضرت ابوبکر 1-2 کلومیٹر دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے عاشق ہیں وہ کہ آپ کی اونٹنی کی آواز کو پہچانتے ہیں. اب دیکھو اونٹ کی چلنے کی آوازیں تو عام طور پر ایک جیسی ہی ہوگی، لیکن ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کیسے چلتی. یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لگاؤ ہے ان کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز پر نظر ہے، حتیٰ کہ حضور کی اونٹنی کیسے چلتی ہے یہ بھی ان کو معلوم ہے. اتنا محبت ہے ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق ہے. تو حضرت ابوبکر اٹھ کر بیٹھ گئے، اللہ کے رسول آ رہے ہیں. ان کو تو نہیں معلوم کون آ. تو صحابہ کرام پریشان کہ آپ کو کچھ خیال گزرا ہے، پتہ نہیں کیا وہم ہے آپ کا. کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز میں سن رہا ہوں. تھوڑی دیر گزری اور سامنے سے گرد و غبار اٹھا، دھول اڑ رہی، کوئی آ رہا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں واقعتاً کوئی آ رہا ہے. قریب آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر حضرت علی تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر حضرت علی آئے. جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آتے ہی پہلا جملہ ان سے پوچھا کہ امیر ام مامور، تمہیں جو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے امیر بنا کر بھیجا ہے یا میرے تابع مامور بنا کر بھیجا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ امیر آپ ہی ہیں، میں مامور ہوں، بس مجھے چند اعلانات کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں ہو گئے اور مینا میں جا کر جب حج ہوا اور حج کے بعد جب مینا میں ٹھہرے تو وہاں پر پورا مشرکین کا مجمع بھی تھا اور مسلمانوں کا مجمع بھی تھا. مینا کے میدان میں مشرکین بھی تھے، پورے عرب کے بڑے بڑے قبیلے، بڑے بڑے خاندان مشرکین کے وہ بھی آئے ہوئے تھے اور مسلمان بھی تھے ہزاروں کی تعداد میں. ان کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا. حضرت ابوبکر نے پہلے خطبہ دیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں، کچھ اعلانات کرنا چاہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پر 4 اعلان کیے. کتنے اعلان کیے؟ 4 اعلان کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے. سب سے پہلا اعلان کیا اللہ یطوف بالبیت عریان، آئندہ سے کوئی بھی آج کے بعد بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا. اس زمانے میں مشرکین جو ہے وہ ننگا طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر پورے کپڑے نکال کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ ہم جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ طواف کیوں کریں. یہ ان کے ذہن میں شیطان عجیب عجیب پٹی پڑھاتا ہے. انسان شیطان عجیب عجیب پٹی پڑھاتا ہے. ان کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ ان کپڑوں کے ساتھ تو ہم گناہ کرتے ہیں، پھر ان کپڑوں کے ساتھ ہم عبادت کیوں کریں. یہ سوچ کر وہ ننگے ہو جاتے تھے اور طواف کرتے تھے.
حالانکہ جب جو ہے تم کپڑے اتار رہے ہو کہ ان کپڑوں کے ساتھ گناہ ہوا ہے، تو یہ ناک کے ساتھ بھی تو گناہ ہوا ہے، یہ ہاتھ اور پیر بھی تو موجود تھے، یہ بھی پھینک دو. یہ ہاتھ اور پیر بھی تو تھے گناہ کرتے وقت، یہ آنکھیں بھی تھی، تو یہ سب نکال دو نا پھر. تو شیطان عجیب عجیب پٹی پڑھاتا ہے. تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. پہلا اعلان یہ کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا. دوسرا اعلان کیا، اس صورت میں آگے ایک آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، 28ویں آیت ہے سورہ توبہ کی، کہ اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں. جو مشرک لوگ ہیں وہ ناپاک ہیں، گندے، ان کی روح ناپاک ہے، لہٰذا آج کے بعد وہ مسجد حرام کے نزدیک نہ آئیں. اس سال کے بعد جتنے مشرک ہیں اب کوئی بھی کعبے کے قریب نہیں آئے گا، کوئی بھی کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ یہاں پر کوئی بھی مشرک نہیں آئے گا، مشرکین کا داخلہ بند ہے. دوسرا اعلان یہ کیا انہوں نے. تیسرا اعلان یہ کیا، یہ جو سورہ توبہ کی دوسری آیت ہے، یہ اعلان کیا، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، کہ اب جتنے مشرکین ہیں جن سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، مسلمانوں نے ان سے جنگ نہ کرنے کا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے، تو ایسے مشرکین کو مہلت دی گئی 4 مہینے کی. تم 4 مہینے خوب یہاں پر پھر لو، چل پھر لو، سیاحت کر لو، گھوم لو، جو کرنا ہے کر لو. 4 مہینے کے بعد یہاں تم نظر نہیں آؤ گے. اگر یہاں پر رہنا ہے مکے کے قریب تو تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا، اگر مسلمان نہیں ہوگے تو پھر یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ. یہ تیسرا اعلان کیا. اور چوتھا اعلان کیا کہ جنت میں صرف مومن جائیں گے. جنت میں صرف مومن، وہ نفس جائے گا جنت میں جو مومن ہو. مومن کے علاوہ اس زمانے میں خیال یہ تھا مشرکین کا کہ ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تو ہم مشرک ہوئے تو کیا ہوا، پھر بھی ہم جنت میں جائیں گے. جیسے آج کل بہت سارے مشرکین ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم دان دیتے ہیں، ہم غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم اسپتال بناتے ہیں، تو ہم بھی جنت میں جائیں گے. نہیں، جنت میں صرف مومن جائیں گے. جنت میں کون جائیں گے؟ صرف مومن جائیں گے. چوتھا اعلان کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے.